بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں رکن ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجبات میں شامل ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں۔ آج جو ہمارے ٹاپک کا موضوع ہے وہ ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا جائے یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ یعنی کہ جب چھوٹ گیا غلطی سے، مثال کے طور پر دوسری رکعت پڑھنے کے بعد 4 رکعتوں والی دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا تھا، آدمی سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے اور تشہد کے لیے تحیات کے لیے نہیں بیٹھا، تو اب اس کو نماز کے اخیر میں سجدہ صاف کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے سجدہ صاف نہ کیا یا بھول گیا یا قصداً نہیں کیا تو اس کو نماز کو دوبارہ لٹانا پڑے گا۔ تو واجبات نماز وہ ان کی مقدار ہے 14۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ یعنی فرض نماز آدمی ادا کر رہا ہے تو ان کی جو 2 پہلی رکعتیں ہیں ان کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کو مقرر کرنا، یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، یعنی فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ صرف فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ جب بھی آپ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اسی طرح واجبات پڑھیں تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سوائے فرضوں کی آخری 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ۔ نمبر 3 واجب ہے، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب ہے، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے سورت فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ کوئی سورت پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، تو یہ واجب کا ترک کر دینا ہے۔ اس سے نماز کے اندر اگر کسی نے ایسا کر دیا بھولے سے تو پھر سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ 5واں واجب ہے، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی قرات کے اندر بھی ترتیب، یعنی قرات جو ہے فاتحہ کے بعد، اور رکوع سجدہ سے پہلے، یعنی پہلے سجدہ کر لے اور اس کے بعد رکوع کرے، تو ترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ 6واں واجب یہ ہے، قوما کرنا۔ قوما کیا ہے؟ یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کرنے کے بعد سیدھا آدمی کھڑا ہو کچھ لمحے کے لیے، ایسا کرنا واجب ہے۔ اس چیز کے اندر نمازی اکثر غلطی کرتے ہیں اور وہ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور تھوڑا سا اٹھنے کے بعد
فوری طور پر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اگر بھولے سے کسی نے کر دیا تو وہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر قصداً ایسے کیا تو نماز نہیں ہوگی اور اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، ایک سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا یعنی جلسہ کرنا، یہ واجب ہے۔ یعنی کہ ایک سجدہ کیا اور تھوڑا سا اٹھے اور دوبارہ سجدہ کے اندر چلے گئے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ واپس بیٹھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح 8واں ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں ہے۔ یعنی رکوع میں گئے اور 3 جو ہے تسبیحات پڑھی اور پھر واپس سیدھا کھڑے ہوئے، اور اسی طرح سجدہ میں گئے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی ابھی سر رکھا تھا اور اسی کو اٹھا لیا۔ کئی نمازیوں کو دیکھا کہ وہ سر بس رکھتے ہیں اور فوری طور پر اٹھا لیتے، تو اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ 9واں واجب یہ ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ ایک تو ہے تشہد پڑھنا اور ایک ہے تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ 10واں ہے دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی پہلے قاعدہ میں کے اندر بھی تشہد پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، اور دوسرے قاعدہ کے اندر یعنی جو آخری قاعدہ ہو، یعنی 4 رکعتوں والی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا، اور اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر جب آدمی بیٹھ جائے تو اس کے اندر بھی تشہد پڑھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات۔ اسی طرح امام کو 11واں واجب ہے، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، یعنی اونچی آواز سے ان نمازوں کے اندر قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح ظہر، عصر وغیرہ میں ان نمازوں میں آہستہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ ظہر عصر میں کسی نے اونچی آواز میں قرات شروع کر دی اور اس نے آدھی سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ صاف کرنا، اس نے واجب کو ترک کیا ہے تو سجدہ صاف کرنا واجب ہے۔ اور 12واں ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علادہ ہونا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لفظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اور 13واں واجب ہے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 14واں واجب ہے دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا، یعنی دونوں عیدوں کی نمازوں کے اندر 6 زائد تکبیریں کہنا، یہ واجب ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سے کسی سے تکبیریں بھول جائیں تو عید کی نماز کے اندر سجدہ صاف نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ عید کے اندر ہوتے ہیں، اجتماع کے اندر ہوتے ہیں، اگر اسے ترک ہو جائے بھولے سے تو سجدہ صاف نہ کیا جائے، اس سے بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ 14 واجبات ہیں، ان کا نماز کے اندر خیال رکھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی سے بھولے سے کوئی واجب رہ جائے تو آخر کے اندر سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر قصداً کسی نے ایسا کیا، یعنی جس طرح لوگ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھتے نہیں پراپرلی، اور بیٹھنا پراپرلی یہ ضروری ہے، اسی طرح رکوع کرنے کے بعد واپس کھڑا ہونا، قوما کرنا، یہ لازمی ہے۔ اگر وہاں آدمی رکوع کرنے کے بعد اسی پوزیشن سے سجدہ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مسلمان جو ہے ایک نمازی 70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی سجدہ ٹھیک کرتا ہے تو رکوع ٹھیک نہیں کرتا، رکوع ٹھیک کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کرتا۔ تو جب آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، خوبصورت انداز سے سجدہ اور رکوع کیا جائے۔ جب ایسی نماز پڑھیں گے تو یہ ایسی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر کسی نے اس کے برعکس پڑھی تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایسی نماز کو کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے کہ ایسی نماز کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں۔ تو واجبات نماز کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفسدات نماز کہ نماز کے اندر جو چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازیوں تک، لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔